حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، قبلہ کی تحویل کے بارے میں، کعبۃ اللہ کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ تحقیق ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا اور جھکنا. ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کا پسندیدہ اور محبوب ہے. فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور آپ جہاں ہوں اپنے چہروں کو اسی طرف کریں. ان الذین اوتوا الکتاب، جو لوگ اہل کتاب ہیں، لیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے غافل اس بات سے جو تم کرتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ اب قبلہ بیت المقدس کی بجائے وہی اصل کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ سب سے اول کعبہ جو ہے وہ یہی کعبہ ہے جس میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آپ اور ہم موجود ہیں، اور یہی ٹکڑا مبارک جو ہے تمام کائنات، تمام روئے زمین سے افضل ہے. اور سب سے پہلا گھر جو اللہ نے عبادت کے لیے تعمیر فرمایا وہ بھی یہی کعبہ مشرفہ ہے، اور تمام روئے زمین کا مرکز جو ہے وہ بھی یہی کعبہ مشرفہ ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک جتنے نبی اور پیغمبر گزرے ہیں سب کا کعبہ بھی یہی قبلہ ہے، یہی کعبہ ہے جو مکہ شریف میں. یعنی آدم علیہ السلام نے بھی اپنی نمازیں اسی طرف پڑھی، نوح علیہ السلام نے بھی، ادریس علیہ السلام نے بھی، اور بھی جتنے پیغمبر آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک سب کا قبلہ جو ہے یہی کعبہ. اس کے بعد پھر چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ بنو اسرائیل میں رکھا اور پے در پے ہزاروں نبی جو ہیں وہ بنو اسرائیل میں سے آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حکم کے ذریعے بجائے اس کعبہ شریف کے بیت المقدس کو کعبہ قرار دیا، جسے مسجد اقصی کہتے ہیں اور جسے مسجد صخرہ بیت المقدس کہتے ہیں جو شام میں واقع ہے. اب وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں کا قبلہ رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تو جب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ کا قبلہ بھی وہی مسجد اقصی رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکی زندگی میں یعنی ہجرت سے قبل جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ مسجد اقصی کی جانب پڑھی ہیں، لیکن میرے مدنی پاک کو چونکہ اللہ کے اس کعبے سے ایک خصوصی تعلق ہے، چونکہ قدرتی بات ہے کہ حضور تمام نبیوں کامل اور اللہ کا کعبہ بھی سب سے کامل، تو کامل کا کامل کی طرف میلان اور رجحان جو ہے وہ ایک فطری بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کعبۃ اللہ کو ھدی للعالمین بنایا ہے، اسی طرح انہوں نے ہمارے آقا کو بھی خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل الرسل، سید الرسل، امام الانبیاء والمرسلین، تو آپ جب نماز مسجد اقصی کی جانب پڑھتے تو ہمیشہ یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کی جانب میں حضور کھڑے ہوتے، تو آپ کا قلبی رجحان یہ ہوتا کہ نماز تو مسجد اقصی کی طرف پڑھی جائے لیکن یہ کعبۃ اللہ بھی درمیان میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو 16 مہینے یا 17 مہینے تک آپ نے مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ جب ملت محمدی علیہ السلام اور ملت ابراہیمی علیہ السلام ایک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے اعتبار ملت بھی ملت ابراہیم سے تعلق ہے، اور بے اعتبار توالد و تناسل بھی آپ کا ذریت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے، کیونکہ حضور ولد اسماعیل ہیں، تو اس لیے حضور کی تمنا تھی کہ میرا اللہ اگر کرم فرما دے تو مجھے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھتا اور پھر جھک جاتا، اور دل کی تمنا دل میں رہتی کہ مولا میں ملت ابراہیمی کا وارث ہوں، میں دعوت ابراہیمی ہوں، میں اولاد ابراہیم ہوں، میں اصول و عقائد ابراہیم علیہ السلام کا حامی ہوں اور محافظ ہوں، تو مجھے قبلہ بھی ابراہیمی عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرماتے رہے، 16 مہینے یا 17 مہینے گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن مقدس میں حکم نازل فرمایا کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اے میرے نبی اب آپ کی تمنا ہم نے پوری کر دی، آپ کو اسی قبلہ اول کی طرف پھرنے کا حکم ہے جو آپ کا محبوبہ اور پسندیدہ کعبہ ہے، اب آج کے بعد آپ اسی طرف رخ پھیریں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بظاہر حکم جو ہے یہ میرے خاص پاک نبی کے لیے ہے کہ فول وجہک، آپ اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیں، تو اب حضور کا پھرنا جو ہے وہی حکم قیامت تک امت کے لیے ہے، کیونکہ جدھر حضور رخ فرمائیں گے ہم نے بھی اسی طرف مڑنا۔ اور صحیحین کی حدیث مبارک میں یہ بات ثابت ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں یہ بات ثابت ہے کہ سب سے پہلے جب یہ حکم نازل ہوا اور پہلی نماز جو ہے وہ نماز عصر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف کی طرف پڑھی۔ اب خدا کی قدرت دیکھیں کہ امت بھی وسطا اور کعبۃ اللہ جو ہے وہ بھی مرکز روح زمین، اور عصر کی نماز جو ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس کو بھی سب سے افضل نماز کہا گیا ہے، تو سب سے پہلی نماز جو تھی وہ عصر کی نماز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بجائے بیت المقدس کے قبلے کی طرف۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ نماز میرے آقا نے اپنی مسجد نبوی میں پڑھی جو مدینہ منورہ میں اب موجود ہے، یعنی یہ نماز حضور پاک نے قباء میں نہیں پڑھی، یا جیسے بعض لوگوں کو بعض روایات سے اشتباہ لگ جاتا ہے
کہ یہ نماز حضور پاک نے خود مسجد قبلتین میں پڑھی نہ، بلکہ حضور نے اپنی مسجد میں پڑھی جو مسجد نبوی ہے۔ بلکہ مسجد قباء والوں کو تو یہ حکم جو ہے صبح میں پہنچا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی نماز عصر کی پڑھی، لیکن اس کے بعد عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز قباء والوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھی۔ صبح کی نماز میں انہیں ایک صحابی نے جا کر خبر دی کہ ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے کہا کہ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ نماز میں رکوع کی حالت میں تھے، اور اس نے کہا کہ ہمیں حکم ہو گیا ہے کہ اب ہمارا کعبہ جو ہے وہ کعبہ ابراہیمی ہے۔ تو اس وقت جو صحابہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے وہ کعبے کی طرف اسی حالت میں پھر گئے۔ اسی طرح مسجد جو بنی مسلمہ میں ہے، وہاں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی، اور جب انہیں حکم ملا تو وہ بھی اپنی نمازوں کی حالت میں مسجد کعبہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف پھر گئے۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو بھی مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ اس کے بسنے والوں نے یعنی دونوں قبلے کی طرف نماز ادا فرمائی، اور نماز کی حالت میں اللہ کے رسول کا حکم پہنچا تو صحابہ نے تعمیل کر۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں اور یاد رکھ لیں کہ قرآن پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلا حکم جو ہے نسخ، یعنی نسخ پہلے حکم کو منسوخ کرنے والا، وہ یہی تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ یعنی اس سے پہلے کوئی ایسا حکم نہیں اترا تھا کہ جس سے پہلے حکم کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پہلا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا۔ اس کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے، اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اس قبلے کی طرف پھرنے کا حکم تو قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ وہ حکم چونکہ سابقہ انبیاء کو تھا، اور اسی انبیاء علیہم السلام کا طریقہ چلا آ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نافذ تھی، ان کو اللہ نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی، تو حضور پاک تمام کتابوں کے تصدیق کرنے والے تھے، تمام انبیاء کے تصدیق کرنے والے تھے۔ تو جب تک اللہ کسی حکم میں انہیں منع نہ کرے تو وہ سابقہ شریعت جو ہے اسی طرح نافذ ہوتی۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اسی سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو جب ادھر سے مڑنے کا حکم دیا گیا تو اس کا حکم خود بخود معلوم ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر علیہم الصلوات والتسلیم اپنی خواہش سے تو قبلہ نہیں بنا لیتے کہ جب چاہیں جدھر چاہیں قبلہ بنا لیں، بلکہ وہ ہر حال میں، ہر کال میں، ہر بات میں اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسی حکم سے یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ اور اسی ضمن میں مشرکین مکہ نے اور اسی ضمن میں یہود و نصارہ نے جو اعتراضات کیے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے قبلہ کیوں بدل دیا؟ یا جیسے آج بھی اعداء اسلام، آج بھی مستشرقین، آج بھی یہود و نصارہ کے پالے ہوئے لوگ، آج بھی انگریزی اسکولوں میں تربیت پانے والے حضرات جو ہیں وہ بھی شبہات کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر پہلا کعبہ ٹھیک تھا تو پھر اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر خدا نہ کرے وہ پہلا کعبہ غلط تھا تو پھر اس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب میرے پروردگار عالم نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں اور یہ جو جاہل اور بے وقوف یہ کہتی ہیں کہ ما ولاہم من قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس چیز نے اس کعبے کی طرف سے پھیرا ہے جس کعبے کی طرف یہ نماز پڑھتے تھے؟ ان کو کہہ دو قل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے۔ اگر تم نے ان جہاد میں سے کوئی جہاد پیدا کی ہے پھر تو تم اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہو۔ یعنی اگر مشرق بنائی ہے تم لوگوں نے، اگر مغرب بنائی ہے تم لوگوں نے، پھر تو تم اعتراض کر سکتے ہو جی کہ جو ہم نے بنائی ہے ادھر سے ہمیں پھیر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں میں نے پیدا کی ہیں اور میں خالق ہوں اور میں مالک ہوں تو پھر میرا حکم ہے میں جدھر حکم دوں۔ اصل تو میرے حکم کی اطاعت مقصود ہے۔ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، بیت المقدس کا حکم دے کعبہ ابراہیمی کو چھڑوا دیا تو انبیاء نے اس کی تعمیل کی، اور پھر جب ہم نے بیت المقدس کو چھڑوا کے اصل کعبے کی طرف موڑ دیا تو انبیاء نے اور جن کے دلوں میں ایمان تھا انہوں نے تو اتنی انتظار بھی نہیں کی کہ بھی آج کی نماز تو پوری کر لے، اور نماز پڑھنے کے بعد کم از کم صحابی سے پوچھیں کہ بھئی تم نے قرآن کی آیت خود سنی ہے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن چونکہ صحابہ کے ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے، ہماری طرح وہ متزلزل نہیں تھے، ہماری طرح وہ منافق اور مذبذب نہیں تھے، ہماری طرح ان کے دلوں میں وساوس اور شکوک و شبہات نہیں تھے، وہ رکوع کی حالت میں تھے تو اسی حالت میں بدل گئے، اسی حالت میں انہوں نے کہا ہم نے تو تعمیل کرنی ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک جو ہے وہ جدھر موڑ دیں تو ہم اس کی تعمیل کریں۔ اسی لیے جتنے احکامات میں تبدیلی آئی ہے وہاں اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ اپنے بندوں کی آزمائش اور ابتلا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو پہلے یہ حکم دیا تھا کہ پوری رات عبادت کرے، یا 2 حصے رات کے عبادت کریں اور 1 حصہ آرام کریں، یا آدھی رات عبادت کریں اور آدھی رات آرام کریں۔ تو سب صحابہ جو ایمان لا چکے تھے اسی حکم پہ ساری رات تہجد میں گزار دیتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے میرے پاک نبی اب آپ کو اجازت ہے آپ جتنی دیر چاہے رات کو تہجد پڑھیں، اب آدھی رات یا پوری رات یا چوتھا حصہ جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نے اپنے بندوں پہ رحمت کر دی، ہم نے اپنے بندوں کی رعایت کر دی، کیونکہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، کام والے ہوتے ہیں، تو جس سے جتنی ہو سکے وہ تہجد پڑھ لیا کرے، چاہے وہ 10 منٹ جاگ سکے چاہے وہ آدھا گھنٹہ جاگ سکے، جتنی محنت کرے گا اتنی ہم اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہلے 2 رکعت نماز کا حکم ملا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 4 رکعتوں کا حکم عطا فرمایا، اور پھر پروردگار عالم نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر تم سفر میں ہو تو 2 رکعتیں پڑھو، اور اگر تم حضر میں ہو اپنے گھروں میں ہو تو 4 رکعتیں پڑھو۔ تو اسی طرح نماز کے احکامات میں بھی تبدیلی آتی گئی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے نماز کے بھی 2 وقت بتلا دیے کہ ایک تو ہر نماز کا اول وقت ہے اور ایک ہر نماز کا آخر وقت ہے۔ یعنی جیسے مکہ مدینہ منورہ میں اول وقت میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور آپ کے ملک میں آخر وقت میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن دونوں جو ہیں وہ حدیث رسول سے ثابت ہیں، اور امت کے لیے کتنی بڑی رعایت ہے کہ اگر اللہ ہمت عطا فرمائے تو اول وقت میں نمازیں پڑھ لو، اور اگر انسان حالات میں یا کسی وجہ سے دیر ہو رہی ہے تو اس کی نماز خراب نہ ہو، اس کو آخر وقت تک اجازت دے دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اسی طرح آپ روزے کے احکامات میں دیکھ لیں کہ پہلے رات کو اگر آدمی سو جائے تو پھر کھانا منع ہو جاتا تھا، چاہے وہ مغرب کے بعد بھی سو جائے یا عشاء کے بعد بھی سو جائے، تھوڑی نیند آ جائے تو کھانا پانی بند ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح ابتدائی اسلام میں روزے کے اندر رات کو بھی میاں بیوی کا ملنا جو ہے وہ منع تھا، لیکن اللہ نے رحمت فرما دی
اور فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کہ اے میرے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ اب رات کو کھائیں پیئیں، جب صبح صادق ہو جائے تو اب کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں۔ اسی طرح میاں بیوی کو رات کو ملنے کی بھی اجازت مل گئی۔ تو یہ جتنی احکام میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، سب سے بڑی بات تو اللہ کی رافت اور رحمت ہے اپنے بندوں پر، اور دوسری بات جو ہے بندوں کی آزمائش ہے کہ کیا وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں یا میرے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اور پھر اس کے اندر دوسری بات کا جو اظہار تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار بھی کر دیا کہ اے میرے نبی، آپ کے چہرے کا اٹھنا اور جھکنا، آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا اور پھر پلٹ کے جھک جانا جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو ہم نے آپ کی آرزو پوری کر دی، ہم نے آپ کی تمنا پوری کر دی، ہم نے آپ کی خواہش پوری کر دی۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کو میرے نبی کتنے محبوب ہیں کہ انہوں نے اپنے محبوب کے لیے قبلے کا حکم بھی بدل دیا۔ فرمایا چونکہ آپ کو بنا ابراہیم اور قبلہ ابراہیمی سے محبت ہے تو ہم آپ کو اب اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی اظہار ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم چونکہ مدینہ منورہ میں آیا تھا تو سب سے زیادہ مدینہ منورہ میں مخالفین جو تھے وہ یہود تھے، اور یہودیوں نے بڑا شور مچایا کہ دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ چھوڑ دیا، بیت المقدس چھوڑ دیا، اب یہ ہماری دشمنی میں آ کے ہمارے کعبے کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاہل ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تورات میں یہ موجود ہے، انجیل میں یہ موجود ہے کہ جب نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے تو ان کا قبلہ ابراہیمی ہوگا۔ تو جب یہ سارا حکم ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تورات و انجیل کے اندر موجود ہے، تو پھر ان لوگوں کو بلا وجہ اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے حکم کو بدل دیں تو کسی مخلوق کو اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک مریض کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ طبیب جب نسخہ بدل دے تو وہ کہے کہ جی آپ نے نسخہ کیوں بدل دیا ہے۔ ایک شاگرد کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے استاد سے کہے کہ جناب آج آپ نے پڑھانے کا انداز بدل دیا ہے، یا آپ آج مجھے فلاں سبق پڑھانے کے بجائے فلاں جگہ سے سبق پڑھا رہے ہیں۔ اس کو یہ حق نہیں ہوتا، کیونکہ جو فرما بردار تلامذہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی، اسی میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوگا، اور جو معقول مریض ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ طبیب جانتا ہے کہ میری حالت کیا ہے، اس نے اگر نسخہ بدلا ہے تو یہ اس کے علم کا تقاضا ہے۔ تو اگر ایک طبیب کو مریض کی حالت کے مطابق نسخہ بدلنے کا حق ہے اور کوئی اعتراض نہیں کرتا، ایک ٹریفک کے سارجنٹ کو ٹریفک کا نظام بدلنے کا اگر اختیار ہے تو اس خالق اور مالک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جب چاہے حکم بدل دے، اس کی بھی تو مرضی ہے۔ وہ بھی جب کوئی حکم تبدیل فرماتے ہیں تو اس کے اندر اپنے بندوں کی فلاح ہوتی ہے اور اپنے بندوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ سب سے اول کعبہ بھی کعبہ ابراہیمی ہے، سب سے افضل کعبہ بھی کعبہ ابراہیمی ہے، اور اسی طرح یہ مرکز عرض بھی ہے، اور اسی طرح اللہ نے اس کی سلامتی کو، عالم کی سلامتی کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے کہ جب ایک وقت آئے گا اللہ کے کعبے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حبشہ کا ایک بادشاہ، آپ نے فرمایا کہ اس کی باریک پنڈلیاں ہوں گی اور سیاہ فام ہوگا، وہ آ کے کعبے کو توڑے گا تو اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس کعبے کا جو حکم ہے تو اس لیے علماء نے وضاحت فرما دی کہ اگر آپ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کعبے کے اندر ہیں الحمدللہ، جیسے کہ اب آپ موجود ہیں، تو
تو ہر مسلمان کو کعبے کے عین میں نماز پڑھنی ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یوں کھڑا ہو جائے نا، بلکہ ہر بندے کا رخ جو ہے اور اس کا پورا بدن جو ہے وہ عین کعبے کے اندر ہو. یعنی اگر کوئی آدمی ابھی یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی. اسی لیے حرم پاک کے اندر صفیں جو ہے وہ گول بنائی جاتی ہیں تاکہ ہر بندے کا رخ جو ہے وہ قبلے کے اندر ہو. لہذا کافی حضرات جو لوگ بعض اوقات یہ مسائل نہیں جانتے ہیں، وہ حرم شریف میں آ کے جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو یہ خیال نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کعبے کی طرف تو پڑھ رہے ہیں. لیکن یاد رکھو جو لوگ اندر ہیں اگر ان کا رخ، ان کا پورا بدن کعبے کے اندر نہیں ہوگا تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے ایک بات یاد رکھیں، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جو لوگ اب حرم میں مثلا مکہ میں ہیں، شہر کے اندر رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مسجد الحرام جو ہے یہ قبلہ ہے. یعنی جیسے ہم اندر والے ہیں ہمارے لیے یہ کعبہ قبلے کا حکم ہے، اور جو باہر شہر میں رہنے والے ہیں ان کے لیے مسجد الحرام پوری جو ہے یہ کعبے کے حکم میں ہے. یعنی مسجد الحرام کی طرف بھی رخ ہو گیا تو الحمدللہ. اور اسی طرح یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہنے والے ہیں ان کے لیے پورا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے. یعنی پورے حرم سے کیا مانا کہ ادھر اس کی حد عرفات تک ہے، اور ادھر اس کی حد جو ہے وہ تنعیم تک ہے، اور ادھر اس کی حد جو ہے وہ شمیسی تک ہے. یہ سارا حرم جو ہے مسجد الحرام ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی رعایت فرما دی، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنے رخ مبارک کو مسجد الحرام کی طرف پھیریں. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی جس ملک میں بھی رہتا ہے وہ کتنا ہی نعوذ باللہ غلط ہو جائے لیکن حرم کی طرف تو رخ ہونا جو ہے واضح ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وہاں تو پھر جہت ہی کافی ہے. اسی لیے ہم لوگ جو ہے مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ یورپ کی طرف چلے جائیں تو پھر مشرق کی طرف نماز ہو جائے گی، اور مدینہ منورہ میں جب آپ ہوں گے تو پھر عین آپ کا میزاب رحمت کی طرف والی جانب میں رخ ہوگا، یعنی وہاں شمال کی بات آ جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کعبۃ اللہ کی عظمت کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اس مسجد الحرام کے لیے کچھ احکامات ہیں. یعنی جب آپ باہر سے آئیں، چاہے روز آئیں، چاہے دن میں 5 دفعہ آئیں، چاہے 1,00,000 دفعہ آئیں، جب اللہ کے کعبے پہ نظر پڑے تو حکم ہے کہ دعا کریں، اور وہ دعا جو ہے منظور ہوتی ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی تو کہتی اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑے تو دعا کریں اللہم زد بیتک ھذا تشریفا وتکریما وتعظیما ومہابتا وبرا وتقوا. یعنی اگر عربی میں دعا یاد نہ ہو آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس گھر کی عظمت میں اضافہ فرما، یا اللہ اس گھر کی کرامت میں، یا اللہ اس گھر کی شرافت میں، یا اللہ اس گھر کی محابہ عزت و حیبت میں، اس کی تکریم میں اضافہ فرما، اور یا اللہ جو اس کی عزت کریں ان کو عزت عطا فرما، اور جو کعبے کی اہانت کریں میرا اللہ ان کو اپنی قدرت سے دفع فرما دے. تو اس لیے اس کعبۃ اللہ کا ایک حکم یہ بھی یاد رکھ لیں. اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ جب آپ کسی بھی مسجد میں داخل ہوں تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں. یعنی آپ کسی بھی مسجد میں داخل ہوں اللہ توفیق دے اور آپ نے داخل ہوئے اور اس وقت کسی نماز کا وقت نہیں تھا تو تب بھی حکم ہے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں اور اس کے بعد پھر مسجد میں بیٹھیں. صرف فرق یہ ہے کہ وہ اوقات جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ مثلا فجر کے بعد داخل ہوئے ہیں تو اب تحیۃ المسجد نہ پڑھیں. اسی طرح عصر کے بعد داخل ہوئے ہیں تو نہ پڑھیں جب تک کہ مغرب نہ ہو جائے اور جب تک کہ سورج نہ نکل آئے. لیکن بعض ائمہ جو ہیں وہ اس حدیث مبارک کو لے لیتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ کسی مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھا کرو جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لیا کرو. وہ اس حدیث مبارک کو لیتے ہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں جب ایک بات سے منع آ گئی ہے
کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھی جائے جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے، اور فجر کے بعد نہ پڑھی جائے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ تو لہذا باقی اوقات میں تو آپ تحیت المسجد پڑھیں تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے، اور ان اوقات میں نہ پڑھیں تاکہ اس حدیث مبارک پر بھی عمل ہو جائے۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر عمل ہو جائے اور تمام فرامین رسول پاک جو ہیں وہ جمع ہو جائیں، تاکہ کسی دشمن کو اعتراض کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے اور فرمان رسول پاک میں بھی کوئی تار جو ہے وہ نہ رہ سکے۔ لیکن اس مسجد کے لیے نرالا حکم ہے، ہر مسجد میں تحیت المسجد کا حکم ہے، لیکن مسجد الحرام میں حکم یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں داخل ہونے کی توفیق دے تو طواف کریں، کیونکہ مسجد الحرام کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے، اس لیے حکم ہے کہ یہاں طواف کریں۔ اور اگر کوئی آدمی طواف نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر بندہ ہر وقت داخل ہونے پر طواف کی ہمت نہیں رکھتا، تو پھر وہ 2 رکعت تحیت المسجد ادا کر لیں۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مثال وہ سنت مؤکدہ جو ہیں 4 رکعتیں ظہر سے پہلے وہ بھی پڑھنی ہے، تو لہذا اگر آپ صرف 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیں تو اس میں تحیہ خود بخود داخل ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے تحیت المسجد علیحدہ نہیں پڑھی بلکہ وہ 4 سنتیں ظہر والی پڑھ لی تو وہ تحیت المسجد والا حکم بھی پورا ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ جانتے ہیں کہ بھئی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں بڑی دیر ہے، تو آپ تحیت المسجد بھی پڑھ لیں اور پھر وہ 4 رکعتیں مؤکدہ بھی پڑھ لیں تو سبحان اللہ، یعنی آپ جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنی زیادہ آپ کو اجر و مثوبت اور ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پورے روئے زمین میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ایک نیکی کا بدلہ 1 لاکھ کے برابر ملتا ہو۔ یہ صرف مسجد الحرام کا حکم ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جب تم ایک نماز پڑھتے ہو تو 1 لاکھ نماز لکھی جاتی ہے۔ کیا مانا؟ یعنی 1 لاکھ نماز کا جتنا ثواب ہے اتنا تجھے 1 نماز پہ مل جاتا ہے۔ یہ مانا نہیں ہوتا کہ 1 نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز ادا ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے 1 نماز ادا کی ہے تو اس پر ثواب ایسے ملے گا جیسے تم نے 1,00,000 نماز پڑھی ہو۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں جو آپ جاگتے ہیں، اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ فرمایا میرے مدنی پاک، 1 لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب یہ مانا تو نہیں کہ لیلۃ القدر کی رات آئے تو تمہارا 1000 مہینہ گزر جائے، پھر تو کوئی بندہ زندہ بھی نہ رہے، پھر تو ہر آدمی کا 1000 مہینہ ختم ہو جائے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ اگر 1000 مہینے تم عبادت کرتے اور جتنا ثواب تمہیں ملتا اتنا اللہ تبارک و تعالی 1 رات کی عبادت میں تمہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ 1 لاکھ کی فضیلت جو ہے صرف نماز کے لیے ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے اس حرم میں مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں ان کو 1 لاکھ ملے گا، لیکن روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا صدقات یا نفقات یا خیرات کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن بعض اکثر جمہور ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عبادت کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور باقی عبادتیں جو ہے ساری اسی کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب ذکر تو نماز کا آیا ہے، لیکن اگر کوئی روزے سے غافل ہے، اگر کوئی دولت کے بعد حج سے غافل ہے، اسی طرح قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا، مجرمین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں لے جا رہی ہے جہنم میں؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم ان لوگوں میں نہیں تھے جو نماز پڑھنے والے تھے۔
فلم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. حالانکہ وہاں روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے راجح قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 جو ہے وہ نمازوں پہ بھی عطا فرماتے ہیں اور ساری عبادتوں پہ عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح اس کعبۃ اللہ کے شرف میں اور فضل میں یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ اکیلے مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 ملے گا. اگر آپ محلے کی مسجد میں پڑھیں گے تو 1 کا 25 درجے بڑھ جائے گا، 25 لاکھ ملے گا. اور اگر آپ مسجد الحرام میں پڑھیں گے تو 27 درجے بڑھ جائے گا، یعنی 1 کا 27 لاکھ ملے گا. بلکہ بعض محدثین نے اور بعض ائمہ کرام نے فرمایا کہ میرے مدنی سرکار کا فرمان ہے کہ مسجد اقصی میں جو نماز پڑھے تو وہاں 500 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو وہاں 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور آپ نے فرمایا الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام میں کہ وہاں 100,000 صلاۃ، 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نے 1,00,000 کو 1 کے مقابلے پہ نہیں گنا، بلکہ فرمایا 1,000 اور یہاں 1,00,000، تو 1,00,000 ضرب 1,000، یعنی 1,00,000. یا تو یہ فرماتے کہ میری مسجد میں 1 نماز کا 1 ثواب ملتا ہے اور وہاں 1,00,000 ملتا ہے، تو پھر یہ 1,00,000 بمقابلہ 1 ہوتا. لیکن اب یہ 1,00,000 بمقابلہ 1,000 ہے. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ 1,00,000 کو 1,000 سے ضرب دو، جو عدد نکلے گا وہ 1 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کعبۃ اللہ کے اندر اتنے فوائد، اتنے منافع، اتنے ظاہری اور باطنی برکتیں رکھی ہیں جو روئے زمین کے کسی کونے کے اندر میسر نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ سب سے پہلا کعبہ بھی یہی ہے، سب سے قبلہ اول بھی یہی ہے، اور قبلہ آدم بھی یہی ہے، اور قبلہ ابراہیم بھی یہی ہے، اور قبلہ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ بھی یہی ہے. اور اسی طرح کی طریقے سے یہ اس بات کا بھی حکم کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کعبے میں داخل ہونے والوں کو امن کی بشارت عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے امن ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ ظاہری بھی امن ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جاتا، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد باطنی امن ہے کہ اگر وہ ایمان سے داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے عذاب سے امان عطا فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ اندازہ فرما لیں کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب کبریا نے حلف اٹھا کے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ. آپ نے فرمایا اے سرزمین کعبہ، اے سرزمین حرم، مجھے اللہ کی قسم ہے تمام دنیا کی زمین میں سے سب سے بہتر زمین تم ہو. اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے سرزمین حرم، اگر مجھے اپنی قوم نے ہجرت کے لیے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اور یہی وہ سرزمین کعبہ ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب آپ رابق سے پہلے پہنچے اور مکے کے راستے پہ آئے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا رونے لگ گئے. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے کعبہ یاد آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین نازل فرمائے اور قرآن اتارا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد ای الی مکہ. اللہ نے فرمایا میرے نبی جس ذات پاک نے تجھ پہ قرآن فرض فرمایا ہے اسی ذات کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم تمہیں لوٹائیں گے مکے کی طرف، آپ غم نہ کریں، ہم آپ کو مکے کی طرف لے آئیں گے. آج تو آپ ہجرت فرما کے مہاجر بن کے جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو فاتح بنا کر مکے میں لائیں گے. مکے پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا اور کعبۃ اللہ آپ کے سپرد میں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بھی ارشاد فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء. اور اسی سے یہ معنی بھی سمجھ لیں کہ جمہور کی رائے مبارک جو ہے وہ یہی ہے
اور سلف صالحین کی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جہت علو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے ان کی شان کو زیبا ہے وہ عرش پہ ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو اسی آیت سے بھی علماء نے استدلال پکڑا کہ اللہ فرماتے ہیں قد نری تقلب وجہک فی السماء، کہ حضور کا دعاؤں کے لیے آسمانوں کی طرف چہرہ کیوں اٹھتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان علو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت جو ہے وہ علو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام جو ان کی ذات کے مطابق ہے وہ عرش کریم ہے، اس لیے آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بھی آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے حصے میں عرش مبارک سے آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اس آیت مبارک میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ قد نری تقلب وجہک فی السماء، اور اس میں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ اے میرے پاک نبی قد نری تقلب وجہک فی السماء، تقلب کہتے ہیں یعنی اٹھنا اور جھکنا، پلٹنا، آپ کے چہرے کا اٹھنا اور جھکنا جو ہے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، حالانکہ زبان سے حرف نہیں نکلے، یہ بھی مقام ادب ہے کہ حضور مانگنا چاہتے ہیں، دل میں آرزو ہے، لیکن اللہ کی عظمت و ہیبت کا کمال یہ ہے کہ اس کے سامنے سوال کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ مقام ادب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کو سب سے بڑا ادب والا بناتے ہیں، یعنی سب سے بڑا ادب جو ہے وہ انبیاء کو ملا ہے، ان کے بعد صحابہ تابعین کو نمبر وار ملا ہے۔ تو یہ مقام ادب دیکھیں، چونکہ تبدیلی قبلہ کا مسئلہ تھا، میرے پاک نبی نے اپنی زبان مبارک سے نہیں بس تمنا کر رہے ہیں، دل میں آرزو ہے، اور اس سے یہ بھی نکلا کہ دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے مدنی کے دلوں کا بھید جاننے والا بھی اللہ ہے، اور اپنے بندوں کے دلوں کے بھید جاننے والا بھی اللہ ہے۔ علیم بذات الصدور بھی اللہ کی ذات ہے، تو یہ مقام ادب ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم یہ مجھے پتا ہے کہ آپ سب سے بڑے غنی ہیں اور میں سب سے بڑا فقیر ہوں، میرے اللہ یہ مجھے پتا ہے کہ آپ گناہوں سے پاک اور منزہ ہیں اور میں سراپا گناہگار ہوں۔ اور کہتا ہے میرے اللہ، اب مقام ادب دیکھیں شاعر کا، کہتا ہے میرے اللہ اگر قیامت میں بغیر حساب کے بخش دیں تو تیرا کرم ہے، لیکن اگر حساب لینا ضروری ہو، اگر میرا حساب لینا ضروری ہو تو پھر کم سے کم مجھے حضور کے سامنے حساب نہ لینا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حشر میں موجود ہوں گے نا، تو میرا اللہ اگر حساب لینا ہو تو مجھے اپنے نبی سے ذرا چھپا لینا، تاکہ میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھلاؤں گا کہ تیرا امتی ہو کر میں کیا عمل کر کے آیا ہوں۔ یعنی آپ یہ مقام ادب ہے، ورنہ اب اللہ کے سامنے تو ہر چیز ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحم کا معاملہ بھی فرما سکتے ہیں، لیکن حضور کے سامنے بھی اگر ہمارے اعمال کھول دے اللہ حشر میں تو کتنی بڑی رسوائی کا سبب ہوگا کہ یہ آپ کے امتی ہیں، یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ آپ کا نام لے کے چومنے والے ہیں، جنہوں نے کبھی آپ کے قرآن پہ عمل نہ کیا، جنہوں نے کبھی آپ کی شریعت پہ عمل نہ کیا، جنہوں نے کبھی آپ کے احکام پہ عمل نہ کیا، صرف زبانی کلامی دعوے دار بنتے رہے۔ محمد مصطفیٰ یہی تیری امت ہے جو زنا میں بھی سب سے بڑھ گئی، جو ڈاکے میں بھی سب سے بڑھ گئی، جو لباطت میں بھی سب سے بڑھ گئی، جو چوری اور بے حیائی میں بھی سب سے بڑھ گئی، جو عریانی اور فحاشی میں بھی سب سے بڑھ گئی، جو نافرمانی میں بھی سب سے بڑھ گئی۔ خدا جانے ان کو جرت کیسے ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے نام لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبانوں پہ لے آئیں۔ تو بہرحال یہ مقام ادب ہے۔ اللہ نے فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء، میرے مدنی ہم نے دیکھا ہے آپ کے چہرے کا پلٹنا اور اٹھنا آسمانوں کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو پھیریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، آپ کو پھیریں گے قبلتن، اس عظمت والا قبلہ، عزت والا قبلہ. تنوین جو ہے شرف کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، اس لیے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس قبلے کی طرف، اس عظمت والے کعبے کی طرف جو آپ کا پسندیدہ ہے اور آپ کا محبوب ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، یہ میرے اللہ تبارک و تعالی کا وہاں مقام ادب ہے نبی کا، اور وہاں مقام رحمت ہے خداوند قدوس کا. یعنی مقام ادب ملاحظہ کریں کہ نبی کے دل میں بات ہے لیکن زبان پہ نہیں لے آتے، شاید اللہ ناراض ہو جائے، شاید میں مانگوں اور میرا مولا ناراض ہو جائے. اور وہاں مقام رحمت کا اندازہ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی، ہم آپ کو اس کعبے کی طرف لوٹائیں گے، اس کعبے کی طرف پھیر دیں گے جو تیرا محبوب ہے. حالانکہ یہ کعبہ تو میرے اللہ کا بھی محبوب ہے، یعنی اللہ نے بھی تو اس کو اپنا گھر فرمایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ اس کو اللہ نے نسبت کر دی کہ یہ میرا گھر ہے، اور فرمایا یہ مرکز ہدایت ہے، اور فرمایا یہ برکت والا گھر ہے، یہ رحمت والا گھر ہے. لیکن یہ رحمت کا مقام ملاحظہ کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو پھیریں گے اس قبلے کی طرف جو ہمارا اول گھر ہے، یا ہمارا اول کعبہ ہے، یا ہمارا پسندیدہ کعبہ ہے. فرمایا نانا، اس کی طرف پھیریں گے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے محبوب ہے، جو تیرے لیے خواہش. اس لیے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ایک لفظ میں اگر غور کریں گے تو آپ کو حکمتیں ملیں گی. جیسے اللہ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام. یعنی دین اسلام تو میرے اللہ کا پسندیدہ ہے، اور فرمایا یہ کعبہ تیرا پسندیدہ ہے، اسی لیے تو ہم تجھے اسی طرف پھیر رہے ہیں کہ جو کعبہ تجھے پسند ہے اور جو کعبہ تجھے محبوب ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اچھا، پہلی آیت میں تو وعدہ تھا، لیکن وہ آیت پوری نہیں ہوئی اور حکم نازل ہو گیا. یہ کمال رحمت ہے، کیونکہ پہلی آیت میں تو یہ تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، البتہ ہم تم کو پھیر دیں گے قبلتاً، اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. لیکن اس میں بھی یہ بات آ سکتی تھی کہ خدا جانے میرا اللہ کب پھیریں گے، 2 سال کے بعد، سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد. اس میں تو ذکر ہے کہ ہم آپ کو پھیریں گے، لیکن مدت کا ذکر تو نہیں ہے. جیسے کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا بی بی صحابہ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال دو اور ان کو تم کشتی کے سمندر کے دریاؤں کے حوالے کر دو، اور فرمایا انا رادوہ الیک، اے ام موسیٰ ہم تیرے بیٹے کو تیری طرف لوٹائیں گے اور ہم اس کو رسول بھی بنائیں گے. لیکن اب بات تو حیران ہے نا، پتہ نہیں کب لوٹائیں گے، اور رسول تو بناتے ہیں 40 سال کے بعد. تو کیا پتا میرا بیٹا بھی 40 سال کی عمر کے بعد پھر مجھے ملے گا. اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ كُلَّهَا. اے ام موسیٰ علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پینے والوں کی دودھ کو حرام کر دیا ہے، ہم اس کو کسی کا دودھ نہیں پینے دیں گے. اس سے اشارہ مل گیا کہ ایک بچہ بغیر دودھ کے جتنی وقت گزار سکتا ہے، بس اتنی جدائی ہونی ہے، ہم نے فوراً تجھے ملا دینا ہے. آپ فکر نہ کریں، جیسے ایک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور جتنی دیر بچہ بغیر دودھ کے رہ سکتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 2 دن، 1 دن، 10 دن، ورنہ بچہ تو مر جائے گا. 10 گھنٹے، اس سے زیادہ تو بچہ بغیر دودھ کے نہیں رہ سکتا. تو اب حرمنا علیہ المراضع میں اشارہ ہو گیا کہ آپ نہ گھبرائیں، لمبی مدت نہیں ہوگی. اور یہاں تو اس سے بھی زیادہ عظمت نبی کا اظہار ہے. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو پھیر دیں گے. حضور خاموش ہیں، پتہ نہیں کب پھیریں گے. فرمایا فول وجہ، چلو پھر جاؤ، ہم لیٹ بھی نہیں کرتے، ہم آپ کو انتظار بھی نہیں کراتے. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے میرے نبی محمد مصطفیٰ، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. اب اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم سب رخ پھیر لو. اس سے اشارہ ہو گیا کہ جب میرا مدنی رخ پھیرے تو ساری کائنات کرو خود بخود پھر جائے گا. کیونکہ اگر تم نے میرے نبی کی اتباع نہ کی، اگر تم نے میرے نبی کی اطاعت نہ کی تو میری بھی نافرمانی کی. اس لیے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور اس میں ایک اور بھی اشارہ ہو گیا
کہ اللہ نے کتنی بڑی امت پہ کرم فرمایا، میرے نبی کی امت پہ۔ اللہ کے نبی نے کیا مانگا تھا؟ قبلہ، ما ولاہم من قبلتہم، اور قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ۔ اللہ نے فرمایا آپ نے تو قبلہ مانگا ہے، ہم نے تو ساری مسجد الحرام کو قبلہ بنا دیا ہے آپ کے لیے، ہم نے تو ساری مسجد الحرام کو قبلہ بنا دیا ہے۔ اور پھر میرے نبی کتنی بڑی آسانی ہے کہ تیری امت جو ہے وہ قیامت تک پریشان نہ ہو، کوئی مشرق میں ہوگا، کوئی مغرب میں ہوگا، کوئی شمال میں ہوگا، کوئی جنوب میں ہوگا، اور یہ کمپیوٹر کے آلات تو بڑے بعد میں بنیں گے، یہ کمپاس تو ابھی دنیا میں وجود میں نہیں آئیں گے۔ لوگ سورج کو دیکھ کر، قطب تارے کو دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ قبلہ کدھر ہے، لہذا ہم نے کرم کر دیا کہ ساری مسجد الحرام کو ہم نے قبلہ بنا دیا۔ فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور فرمایا وحیث ما کنتم، یہ نہیں کہ یہ حکم صرف مدینے والوں کے لیے ہے کہ اگر آپ مدینے میں ہوں تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں۔ فرمایا وحیث ما کنتم، چاہے اب تم بیت المقدس میں بھی ہوگے تو نماز اسی قبلے کی طرف پڑھو گے، چاہے اب تم مسجد اقصی میں بھی ہوگے، چاہے اب تم مکے میں ہوگے، چاہے تم مدینے میں ہوگے، چاہے تم مشرق میں ہوگے، چاہے تم مغرب میں ہوگے، اب تمہارا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف ہوگا۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اور اسی لیے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اب یہ کعبہ جو ہے زندوں کے لیے بھی یہی کعبہ ہے اور مرنے کے بعد بھی یہی کعبہ ہے، اسی لیے حکم ہے کہ میت کا رخ بھی کعبے کی طرف کر دو۔ فرماتے ہیں فولوا وجوہکم حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وان الذین اوتوا الکتاب۔ اب باقی بات رہ گئی یہود و نصارہ کے اعتراضات کی۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی، یہ جو صاحب کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے اللہ کی طرف سے حق ہے۔ ان کی کتابوں میں ہم نے باقاعدہ لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ، آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا، آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگی، اور آپ کا قبلہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیمی ہوگا۔ یہ سب ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، پھر ان کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرما دی، فرمایا کہ میرے نبی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو کر رہے ہیں۔ کیا مانا تم اطاعت کر رہے ہو تو اللہ غافل نہیں ہے، اور یہ انکار کر رہے ہیں تو اللہ غافل نہیں ہے۔ ماننے والوں کو اجر و ثواب دیں گے اور انکار کرنے والوں کو سزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کعبۃ اللہ کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا بھئی یہ ایک دفعہ تو ہو چکا ہے، کئی دفعہ مسئلہ ہو گیا۔ اچھا کہتا ہے جی کہ فتاوی قاضی خاں میں لکھا ہے کہ کسی عورت کو کرایہ پر حاصل کیا، اس سے بدفعلی کرے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، فتاوی قاضی خاں صفحہ 468۔ میرے بھائی ترمذی شریف پڑھو، اس میں لکھا ہے کہ جو من اتا بہیمتن، اگر کسی نے یعنی جانور سے بدفعلی کی فلا حد علیہ، اس پہ حد نہیں ہے۔ تو کیا معنی اس کا حکم یہ ہے کہ جانور سے بدفعلی کرتے رہو؟ تو ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اگر اللہ تمہیں عقل سے محروم فرما دے تو اس میں امام ابو حنیفہ کا تو کوئی قصور نہیں۔ حدیث مبارک میں بھی آ گیا کہ اگر کسی نے جانور سے بدفعلی کی فلا حد علیہ، اس پہ بھی حد نہیں۔ یاد رکھو معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک حد ہے، جیسے زنا کی حد ہے۔ کیا معنی؟ کنوارا زنا کرے تو 100 کوڑا، شادی والا زنا کرے تو رجم کر۔ اب ایک آدمی نے جانور سے، اللہ معاف کرے، گھوڑے سے، کسی گدھا سے، کسی بھیڑ سے، بکری سے، کسی چیز سے بدفعلی کی، اب اس کو وہ 100 کوڑے یا سنگسار نہیں کریں گے۔ معنی یہ ہوتا ہے فلا حد ڈالے، وہ حد نہیں۔ اب قاضی اس کو تعزیر دے گا، تعزیر میں چاہے تو جیل ڈال دے، تعزیر میں چاہے تو قتل بھی کر دے، تعزیر میں چاہے تو اس سے بھی زیادہ سزا دے دے۔ حد نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ حد جو زنا کے لیے مقرر ہے وہ اس پہ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حد تو تھی جب مرد سے بدفعلی کرے، یعنی عورت سے بدفعلی کرے۔ اب یہ مرد تو ہے، آگے عورت نہیں بلکہ جانور ہے، تو لہذا وہ حد تو نہ رہی۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ کرتا رہے جو چاہے کرتا رہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے نعوذ باللہ باندھی ہے، کسی سے کرائے پہ لی، اس زمانے میں
جب باندیاں تھیں تو اب شبہ پیدا ہو گیا، اس نے سمجھا کہ میرے لیے بھی باندی حلال ہے، حالانکہ باندی تو صرف اس کے لیے حلال تھی جس کی وہ کنیز ہے، دوسرے کے لیے تو حلال نہیں تھی۔ تو جب شبہ پیدا ہو گیا تو الحدود تندرع بالشبہات، جب شبہ آ جائے تو حد نہیں رہتی، تو اس لیے وہاں بھی قاضی تعزیر کا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں میرے بھائی، کسی بھی امام پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کی ساری کتابیں دیکھ لیا کرو، تاکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پھر ان مسائل پر کیا جواب دیا ہے، تاکہ تمہاری زبان سے، تمہاری قلم سے کسی امام کے بارے میں بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ جو ائمہ کی گستاخی کرتے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے پھر صحابہ کے گستاخ بنتے ہیں، اور جو صحابہ کے گستاخ ہو جاتے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے پھر نبی کے گستاخ بنتے ہیں، اور پھر جب نبی کی گستاخی ہو جائے تو آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے دراصل میری محبت سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل میں مجھ محمد مدنی سے بغض رکھتا ہے، اور فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، فرمایا جو صحابہ کو ایذا پہنچائے گا اس نے مجھے ایذا پہنچایا، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچایا اس نے اللہ کو ایذا پہنچایا، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچایا قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب سے پکڑ لے۔ تو لہذا اسی طرح فرمایا یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ ایمان والوں کو، مردوں کو یا عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، اب ایذا پہنچانے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ چانٹا مارو تو ایذا ہے، اب صحابہ کو کوئی مار سکتا ہے؟ یعنی صحابہ کے شان میں جب کمی کرے گا تو ایذا ہے۔ اسی طرح جو مومنین کے بارے میں آدمی ایک بات کو خود نہ سمجھے اور اعتراض کرے، یہ ایذا ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بے ادبی سے بچائے، اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے۔ کہتا ہے جی مجھے مالک نے کہا کہ یہ مال جو ہے، میں جدے میں کام کرتا ہوں ایک دکان پر، مجھے مالک نے کہا کہ یہ مال جو ہے ہر چیز 2 ریال میں بیچو، مجھے مالک کا یہ آرڈر تھا، لیکن میں نے بعض چیزیں 2 ریال کے بجائے 5 ریال میں بھی بیچ دی، تو اب مالک نے تو 2 ریال کہا تھا، لہذا باقی 3 ریال میرے لیے حلال ہے، بالکل خالص حرام ہے، اور یہ ڈبل حرام ہے۔ ایک تو تم نے اپنے مالک کی نافرمانی کی، تو دوسرا 2 والی چیز مسلمان کو دھوکھا دے کے تم نے 5 میں بیچی، حالانکہ مالک نے 2 کہا تھا تو نفع کے لیے، نفع کے ساتھ ہی کہا تھا نا، گھاٹے کے ساتھ تو نہیں کہا تھا۔ اب تم نے مسلمان کو وہی 2 والی چیز الٹا 5 میں بیچی، تو لہذا یہ ظلم بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اپنے وہ پیسے مالک کو دے دو اور مالک جانے اور مالک کا کام جانے۔ کہتا ہے جی کہ میری بیوی کا آپریشن ہوا ہے، جب بچہ پیدا ہوا تو آپریشن سے ہوا، اب اگر دوسرا آپریشن ہو تو خوف ہے، بھئی اس کا فیصلہ ڈاکٹر کر سکتا ہے، مولوی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان لیڈی ڈاکٹر صاحبان متفق یہ فیصلہ کر دیں کہ اب حمل ہونے میں عورت کی موت کا خطرہ ہے تو آپ حمل روک سکتے ہیں۔ کوئی آدمی روپیہ لے کے 100-200 عمرہ کرے گا، اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ بھائی ٹھیک ہے، جو پیسے دیں گے حج کرنا بدل پہ جائز ہے، وہ سب ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر دونوں نے رضا سے کیا ہے، طے نہ کرے، ریٹ شیٹ مقرر نہ کرے، اور صرف مدد کرنے کے لیے بعد احرام باندھ لیتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں، یہ جھوٹ تو بولتے ہیں نا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ مسجد والا مسئلہ میں نے بتا دیا، حضور نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ داؤد علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، وہ کیسے؟ تم نے خود تو لکھ دیا ہے نا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے، کیسے؟ کیا مطلب؟ یعنی یہی کرتے تھے نا، یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی،
ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، کیسے؟ تو آپ نے خود لکھا ہوا، اب کیسے کا میرے پاس جواب نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے سر پہ کپڑا بھی موجود ہوتا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو پھینک دیتے ہیں۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت دے، ورنہ قرآن کا حکم ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے وقت پورے لباس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کسی حدیث مبارک میں ثابت نہیں کہ آپ گھر سے پگڑی باندھ کے آئے ہوں اور نماز کے وقت اتار دی ہو۔ بہرحال یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس نے بغیر کپڑے کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ پاک ٹوپی مبارک اور اس کے بعد پگڑی مبارک۔ ایک آدمی مکے میں رہائش پذیر ہے، اس نے 29 روزے رکھ لیے اور پاکستان میں گیا تو روزہ تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یاد رکھیں 30 تک تو رکھ سکتا ہے، 30 سے زیادہ نہیں، کیونکہ مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ پھر اگر رمضان ہو تو رمضان والی شکل بنائے گا، لیکن اس کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا، کیونکہ یا مہینہ 29 کا ہوگا یا مہینہ 30 کا ہوگا۔ دو روز اگر پاکستان سے ہم آئے تو 2 روزوں کا فرق پڑتا ہے، وہ آپ کو پورے کرنے ہوں گے، کیونکہ 28 کا روزہ تو نہیں ہوتا نا، 28 کا تو مہینہ ہوتا ہی نہیں نا، 28 کا مہینہ تو انگریزوں کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا تو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا اور وہ طواف کر کے چلا گیا، نماز نہیں پڑھی، بعد میں کہیں جا کے پڑھی، کوئی حرج نہیں، یہ نماز ہے جب بھی پڑھ لے۔ میں کسی مشکل کے حل کے لیے یا ودود و طواف میں پڑھوں، کوئی حرج نہیں، اللہ کا نام ہے، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو پکارو، فعال لما یرید، بالکل یہ بھی اللہ کے حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کریں۔ میرے گھر کے قریب مسجد ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ حرم میں نماز پڑھوں، کبھی 1-2 رکعت نکل جاتی ہے۔ بہرحال اگر آپ کو حرم میں جماعت ملے تو حرم کی جماعت نہ چھوڑیں، ورنہ پھر مسجد کی جماعت نہ چھوڑیں۔ یہ مجھے نہیں پڑھی کہ نماز پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بدعت ہے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند کو بولا کہ اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو مجھے طلاق دے دے۔ کچھ نہیں ہوتا، طلاق نہیں ہوتی۔ عورت کے کہنے سے کچھ ہوتا تو سارے بندوں کی 200 طلاق ہو چکی ہوتی۔ یہ بھی شکر کرو اللہ نے عورت کو یہ اختیار نہیں دیا، اگر یہ عورت کو اختیار ہوتا تو میں سمجھ آ جاتی۔ جب گھر سے دیر سے آتے نا وہ کہتی ہے 1 طلاق، دوسرے دن تم کسی دوست کے پاس لیٹ ہوتے کہہ رہی لو آج ایک اور لے لو۔